جو اگلی گفتگو آئی اسٹیج سے وہ تھی غدار کی، میر جعفر اور میر صادق کی، امریکی ایجنڈا کی، اندرونی سازش کی، ملک دشمنی کی، پاکستان فروشی کی، یزید تک کا لفظ استعمال کیا گیا، کہا جی غلام ہیں۔ اور یہ جو سارے بیانات ہیں یہ صرف عمران خان نہیں کہ پارٹی کے درجنوں سرکردہ رہنماؤں نے کئی درجنوں سینکڑوں دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا ہے، اور اس کے جو شواہد ہیں وہ ناقابل تردید ہیں، وہ آپ کے کیمروں میں، آپ کے قلم کی لکھی ہوئی رپورٹوں میں وہ محفوظ ہیں۔ اور اب جس مقصد کے لیے آج آپ کو زحمت دی گئی، یہ ہماری استدعا بھی ہے اور ہم اس پر عمل بھی کر دکھائیں گے۔ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے، غداری کا کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں نے اگر کوئی سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ غدار کا جس کو لقب دیا گیا ان میں سے بہت بڑی اور کثیر تعداد تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ غدار نہیں، محب وطن تھے۔ وہ صرف آئین اور جمہوریت کا مطالبہ کرتے تھے، وہ اس ملک میں صوبوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے، وہ مختلف اقلیتوں کے حقوق کا، خواتین کے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے، وہ آئین پر عملداری کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور ہم نے اب جب اس فاشزم کو روکنا شروع کیا ہے اور فتنے کو کچل دینے کا صرف اندیا دیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بے یقینی معیشت میں تھی وہ اب ختم ہونا شروع ہوئی ہے، روپے کی قیمت میں مستقل بہتری آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہو رہا ہے۔ یہ جو اب بہتری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس فتنے کا سامنا کرنے کا عمل آتا ہے یا اس پر کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو فوری طور پر ملک میں معیشت کی بہتری اور استحکام کی خبریں آتی ہیں۔ تو یہ جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس کی سربراہی محمد شہباز شریف فرما رہے ہیں، جہاں ہم مستقل طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات بہتر ہوں، پاکستان میں جو توانائی کا ایک بہت ہی ہمہ جہتی بحران ہے، جس میں نہ صرف بجلی، اس کی قیمت، اس کی ٹیکسیشن، اس کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، وہ سب شامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کو جمہوریہ بنانے کا مشن بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان کے آئین پر عمل درآمد اور آنے والی نسلوں کو جو عمرانی فاشزم کی زہریلی فصل ہے اس سے بچانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ جو آج ہمیں معاشی بحران نظر آ رہے ہیں، کچھ سے تو اب آپ کو معلوم ہے نمٹنے کا آغاز ہو گیا ہے، چاہے وہ روپے کی قیمت تھی، چاہے وہ جو ہمارے بیرونی اکاؤنٹس میں استحکام ہے وہ تھا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، جو قیمتیں بڑھنے کا جو رجحان ہے وہ بھی کم ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں پاکستان میں رہنے والوں میں یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ یہ ملک آنے والے کل میں آج سے بہتر ہوگا،
تو یہ صرف معاشی معاملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے، یہ پاکستان میں رہنے والے ہر مرد و عورت کی جو عزت ہے بطور شہری اس کو قائم کرنے کا معاملہ ہے، اور فاشزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ تجربہ اب دیکھ لیا ہے 2018 سے 22 تک کہ وہ حکومتیں جو سیاسی عمل کی تروڑ مروڑ سے پیدا ہوتی ہیں وہ پاکستان کے لیے تباہی لے کر آتی ہیں، اور صرف معاشی تباہی نہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جس قسم کا، پھر کہوں گا ہمہ جہتی بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے کہ آج جب ہم معاشی محاذ پر معاملات کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ تمام ہمارے دوست ممالک، ہمارے پارٹنرز جو روایتی طور پر پاکستان کی مدد کو آتے ہیں، پاکستان کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ سب پاکستان کی مدد کو آنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی سفارتی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو ہماری معاشی طور پر بین الاقوامی ساکھ تھی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو آج کے بحران ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اخبارات کے فرنٹ پیجز پہ، جو کہ بلا شبہ شہریوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا اور شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو 10 جماعتوں کی ٹیم ہے انہوں نے آج کی طرح پچھلے 3 مہینوں سے لے کر اب تک اپنا جو کام اور محنت جاری رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ تمام عارضی مشکلات جس میں مہنگائی سر فہرست ہے وہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس بہتری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں آئین کی عملداری قائم ہو، اور آئین کی عملداری قائم رکھنے کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں جو ادارے ہیں ہماری حفاظت کے، ہماری سیکیورٹی کے، وہ جب اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہوں تو ان کو لام تام نہ کیا جائے۔ بہت فرق ہے آئین کی عملداری کا مطالبہ کرنے میں اور ان شہیدوں کو لام تام کرنے میں جو بلوچستان کے شہریوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ اور جس طرح میں نے یہ کہا کہ جب آپ غلام کہیں گے، میر جعفر کہیں گے، میر صادق کہیں گے، اور پھر یہ باتیں صرف لیڈروں کی تقریروں تک محدود نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھر عوامی مجمعوں میں ان کے نعرے لگے ہیں۔ آج کی وسیع البنیاد جمہوری حکومت ان جماعتوں پر مشتمل ہے جنہوں نے آئین کی عملداری کا مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ادارے اگر اپنے آئینی رول میں محدود رہیں تو ہمیں ان سے زیادہ معتبر اور عزیز کوئی چیز نہیں، لیکن اداروں کا جو غیر آئینی عمل ہے اس پر ہم نے پہلے بھی تنقید کی تھی، اور اب جبکہ ہمیں اس غیر آئینی عمل میں کمی نظر آ رہی ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں، لیکن ان تمام جمہوری جماعتوں نے ماضی میں جو بھی تنقید کی ہے، جس قسم کا زہر عمرانی فاشزم نے پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خود ان کے لیڈران کی تقریروں میں، حالیہ آپ نے ٹیلی ویژن پر
باقاعدہ بغاوت کی دعوت دیتے ہوئے لوگ، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ جمہوری تنقید نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ جتھے کی طرف سے، جس کو غالباً غیر آئینی مدد کی عادت ہو گئی تھی، جب وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، تو وہ ہر قسم کا زہر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں پر پھینک رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مستقل بنیادوں پر جمہوری بنانا ہے، اور جمہوریت کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، یہ ایک مستقل عمل ہے جس کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے مل کر چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی جماعت یہاں پیدا ہو گئی ہے جو اپنی زہریلی زبان سے، جو حد تک عزت، حد تک آئین کی مرتکب ہے، تو اس پر حکومت نے سخت ایکشن کا آغاز کیا ہے اور ہوگا۔ ہمیں پاکستان کے آئین میں درج جو بنیادی حقوق ہیں، اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی شہر میں صحافیوں پر گولیاں چلی تھیں، صحافی اغوا ہوئے تھے، صحافیوں کے گھروں پر جا کر انہیں زد و کوب کیا گیا تھا، اور خدا جانے کتنے صحافی تھے جنہیں اٹھایا بھی گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے واقعات نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ آزادی اظہار کیا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 19A میں جہاں یہ کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی، وہاں کچھ ممانعت بھی ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے معاشی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک موسم خزاں کا آغاز ہوگا ستمبر کے آخر میں، اکتوبر میں، تو آپ کو آنے والے دنوں میں یہ جو بہتری ہے یہ مزید گہری ہوتی ہوئی اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے مزید خوشخبریاں لاتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں شکر گزار ہوں۔ اینی کوسچن جناب؟ سر یہ بتا دیں، آپ نے کہا مزید ایکشن بھی لیے جائیں گے، اور جو آپ نے تقریر کا حوالہ دیا وہ آج بھی کوئی تقریر ہوگی، کس قسم کے ایکشن لیے جائیں گے؟ دوسرا، آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، لوگ جن کو جولائی کے دن آئے پتہ نہیں وہ تو ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور دنوں سے لوگ ڈیفالٹ ہو گئے۔ 20 ہزار کے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال دیے لوگوں کے ایک ہی مہینے میں، لوگ ڈیفالٹ میں آ گئے جس طرح کہہ رہے ہیں، اس کا آپ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تھے، ایک ہی مہینے میں 4 مہینے کے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالے۔ جی دیکھیے، ایک یہ وضاحت، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ جو جولائی کے بل ابھی آنا شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مئی کے مہینے کی ہے، جس میں اس دفعہ ایک گرمی کی لہر کی وجہ سے بجلی کی کنزمپشن زیادہ تھی، تو جو یونٹ صارفین نے مئی میں خرچ کیے تھے یہ ان کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، کیونکہ نیپرا کو اس فیول ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے بیچ میں جو وقت لگتا ہے، تو مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ جولائی کے بلوں میں چارج ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہے، اس کے لیے صارفین کی سہولت کے لیے ضرور اس پر ہم سوچ رہے ہیں، اور آلریڈی اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس میں یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیے، میں نے کہا یہ ہمارے لیے ایک مشکل پل صراط ہے کہ پاکستان میں، چونکہ ہماری کوشش ہے کہ
اظہار رائے کی آزادی بھی قائم رہے جو آئین جس کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس قسم کی جس طرح کی زہریلی گفتگو ہے، آپ سے بھی ہم یہ راہبری چاہیں گے کہ کہاں یہ لائن لگائی جائے۔ شہیدوں کے معاملے میں جس قسم کی زہر افشانی کی گئی وہ تو لائن کلیئر ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، لیکن ضرور اس پر مزید گفتگو ہونی بھی چاہیے کہ یہ ایک کھلا لائسنس نہیں ہے کہ جس پر جو چاہیں آپ گند اچھال دیں۔ اور یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ پارلیمان بھی ایک ادارہ ہے، اگر پارلیمان پر کوئی لعنت بھیجتا ہے تو وہ بھی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ تمام اداروں کی جو حرمت ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اظہار رائے کو بھی قائم رکھنا ہے۔ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حکومت وقت کے اوپر اگر کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ تنقید کی ایک مکمل آزادی اس وقت ملک میں موجود ہے۔ فرض یہ ہے کہ میں نے گزشتہ بیٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ چلیں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ یا سیلز ٹیکس کو کچھ چھوڑیں، میں نے آپ کو پرٹیکولر ایک علاقے کا ہے DHA1 30 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے، 31 جولائی کو بل ملے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں ہائی اسکول سے پوچھتا ہوں ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بل زیادہ کیوں آیا کم کیوں آیا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو پرٹیکولر کویشچن یہ ہے کہ شہداء جنرل صاحب سے لے کے بریگیڈیئر اور بریگیڈیئر سے نیچے رینکس کے افسر شہید ہوئے، لیکن گزشتہ روز ایک اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا کہ کچھ افسران یونٹ کے CO کو 2IC کو سردار میجر کو ہوا کیا اور اس پہ مذاکرات ہوئے، پھر ان کو بیل آؤٹ کیا گیا۔ تو یہ تو 71 میں اس طرح کے حالات ہوتے تھے، تو موجودہ حالات میں بھی کیا اس کا بھی میڈیا ہی ذمہ دار ہے؟ جی نہیں، میڈیا بالکل ذمہ دار نہیں ہے۔ میڈیا کا کام، اور ہمیں یہ امید ہے آپ سے کہ آپ جیسے موقر صحافی جو ہیں وہ سچ اور حق کو رپورٹ کریں گے جس طرح ہے۔ ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ جو جنگ ضرب عضب کی صورت میں آج سے 8 سال پہلے لڑی تھی، اس کی ایک جہت ہمیں ہمارے سامنے پھر آ رہی ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور اس میں بھی جب ہم جسے انتہا پسندی کہتے ہیں یا پرتشدد انتہا پسندی، اس کے لیے بھی جو آخری قلعہ ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے عسکری ایکشن ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئیں گے، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، وہی پارلیمان ہے۔ آخری قلعہ ہماری جمہوریت ہے جو اس انتہا پسندی کا سامنا کرے گی۔ all the more reason، یہ زیادہ وجوہات ہے کہ ہمیں اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور فاشزم اور یہ فاشسٹ رویے جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلنا۔ جی وہ بلز والا بالکل آپ نے درست مجھے یاد کرایا گی، اس کے اوپر وہ ہم نے اسی دن ویریفیکیشن کرا لی تھی، تو اس پہ اگر صارفین کو ریلیف کے لیے ہمیں کچھ دن کی جو ڈیٹس ہیں وہ ایکسٹینڈ کرنی وہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ جناب ایک انویسٹیگیشن کی واپس آپ کو کی طرف لے کے آتا ہوں کہ جو نئی کیسیں ہیں وہ تو ایک سمپل کیلکولیشن ہے کہ مثال کے طور پر اگر 500 یونٹ آپ نے وہ کیے تھے کنزیوم کیے تھے، اس کو آپ 7.90 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ نکل آئے گا، لیکن جو لوگوں کو بل آ رہے ہیں وہ 500 کی بیسس کے اوپر نہیں بلکہ وہ 800 یونٹ کے بیسس کے اوپر آ رہے ہیں، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو لوگ اپنا ان کے پاس جاتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں کسٹمر سینٹر کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے مہینے میں چونکہ بارش تھی اور اس بارش کی وجہ سے ہم نے فرضی وہ کیے تھے بل بھیج دیے تھے، اور اب ان سالوں کو اکٹھا کر کے بھیجیں۔ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے ان کنزیومرز کے ساتھ کہ جو اگر کسی نے ہائی اسکول میں کام نہیں کیا یا کسی اور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے کارکنوں نے اپنے وقت کے اوپر کام نہیں کیا، اس کی سزا جو ہے وہ کنزیومرز کو بن جائے۔ تھینک یو جی، یہ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ اسٹرکٹلی مے کے یوزیج پر آئیں گے، اگر وہ ایکسٹرا آئے ہیں تو ہم انہیں انشاءاللہ درست کریں گے۔ ابھی ہدایات میں جاری کر دیتا ہوں تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو۔ جی ایکشن لینے کا آغاز جی ایکشن لینے کا آغاز ہو گیا ہے، جو اب چونکہ مالی سال ختم ہونے کے بعد اب جو انتظامی معاملات ہیں ان کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو تادیبی
تاکہ یہ ٹھیک، لیکن جہاں ہماری ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اس کے بارے میں تو ہم کسی کی کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے، اس کو ریزالو کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیا جی کہ مسجد کے بلوں پر ٹی وی سر چارج نہیں لگے گا جناب۔ جی جی کرنے چاہیے جی، کرنے چاہیے، ہم سب کو مشکل کا سامنا ہے۔ جی دیکھیے، جو ہم نے جو ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس تھا اس کو اٹھا لیا ہے، وہ فکس ٹیکس اب ان کے اوپر چارج نہیں ہوگا۔ جولائی کا مہینہ ختم ہوا، اگست اور ستمبر میں مزید ابھی موجودہ لیولز پر بلنگ ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آلریڈی جولائی میں جب تیل کی قیمتیں گھٹی ہیں تو پھر آپ کا جو فیول سرچارجز ہیں یا فیول کاسٹ ہے وہ غالباً بہت پہلے سے کم ہوگی۔